کہ آپ نے اگر کوئی بلوچ سوچ سکتا ہے کہ کوئی ادھر نیچاری بلوچ بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ اگر سردار نیچاری کوئی ان کے لیے کام نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں فیملیز ہیں، اس کے گھر میں بچے ہیں، کوئی وہاں جا کر اس کے گھر پر اٹیک کرتا ہے، اس میں بلوچ کا ڈی این اے ہے؟ اس میں بلوچ کا ڈی این اے نہیں ہے، اس میں جو ہے ہندوستان کا ڈی این اے ہے۔ کوئی عمرانی بلوچ یہ سوچ سکتا ہے کہ سردار عمرانی نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں جو بچے اور جو خواتین اور جو عورتیں ہیں اس پر جا کر ان پر تشدد کرتے ہیں، وہ ہمارے ڈی این اے سے ہیں، وہ بلوچ کا ڈی این اے سے، وہ بلوچ کا ڈی این اے سے نہیں ہے، وہ طالبان کا ڈی این اے سے ہوگا، وہ ہندوستان کا ڈی این اے اس کا ایک ہوگا، اس کا اور بلوچ کا ڈی این اے ایک نہیں ہوگا۔ آپ خالق آباد کے لوگوں سے، کلات کے لوگوں سے، کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ جس میں ریئلٹیز ہوں، وہاں ہم نے 30 سے 35 ایمبولینسز اپنے خواتین اپنے بچوں کو دیے 8-10 سال کے اپنی حکومت میں، تاکہ ہمارے خواتین وہاں بیمار ہوتے تھے ان کو گدھوں کے ذریعے، موٹر سائیکلوں کے ذریعے، سائیکلوں کے ذریعے، جو ایک بلوچ کا ضمیر اور غیرت برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ ان کو ہاسپیٹل تک لے جاتے تھے۔ ہم نے ایمبولینسز دیے کہ یہ ہمارے عزت، ہمارے ننگ، ہمارے ناموس عزت سے کوئی ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے، کوئی خواتین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو عزت کے طریقے سے ہاسپیٹل پہنچایا جائے۔ یہ دہشت گرد ہر قلی میں، ہر بلوچ کے گھر جا کر ایمبولینسز اٹھا رہے ہیں ہاسپیٹل سے، خواتین قرآن پاک اٹھا کر ان کے پاس جاتے ہیں کہ او بلوچوں، اپنے آپ کو بلوچ بولتے ہو، آپ کو خدا کا واسطہ ہے یہ چیزیں ہمارے مت لے جاؤ۔ ہم انہی سے اپنا مریضوں کو لے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے علاقوں کے تمام علاقوں سے وہ سہولتیں لے لیے جو ہماری خواتین کے لیے تھیں، اور ہماری ننگ و ناموس ایک عزت کے طریقے سے اسپتال میں پہنچے۔ یہ ہم سے نہیں ہے، ان کا ڈی این اے بلوچ سے نہیں ہے، ان کا ڈی این اے یا ہندوستان کا ڈی این اے ہے یا ہمارے طالبان بھائی کا ڈی این اے اس طرح ہو سکتا ہے، ہمارا ڈی این اے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ہر زمیندار کلات میں رہتا ہے، ہر زمیندار خالق آباد میں رہتا ہے، ہر زمیندار خود گواہ ہے، ہر زمیندار کے پاس آتے ہیں ہمیں بتا دے دو، یہ ہماری آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، یہ ہمارا ننگ کا جنگ نہیں لڑ رہا ہے، یہ ہماری عزت کا جنگ نہیں لڑ رہا ہے۔ باقی جہاں تک میں نے آپ لوگ کو کہا کہ یہ ہندوستان کے یرغمالی بن چکے ہیں، یہ جو ہے طالبان کی گرفت میں ہیں، اس کا آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ اگر یہ ہمارے پہاڑ میں ان کے لیڈرز پہاڑ میں ہوتے تو ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا، ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا، ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا۔ میں نے ایک کمانڈر کا تصویر دیکھا جو 31 تاریخ ایروف میں موٹر سائیکل میں بیٹھا تھا، اگر اس کو آپ تقسیم کرو وہ میرے جیسے 4 آدمی بنے گا۔ پہاڑ میں جو ہے بندہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ بیٹھ کر عیاشی کر کے ادھر کے نوجوان کو، ادھر کے ینگ بلڈ کو ورغلا رہے ہیں۔ میں پھر اپنے بلوچستان کے لوگوں سے، اپنے بلوچ بھائیوں سے، پشتون بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں سے بہت خراب ہونے کو جا رہا ہے۔ ان کے بہکاوے میں نہ آئے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئے، یہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، یہ آپ کے دشمن کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں۔ آپ بلوچستان کے لوگ خود گواہ ہو، آپ ضیاء اگر سفر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے وہ الگ بات ہے، بابر یوسفزئی سفر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے الگ بات ہے، آپ میں سے کوئی شریف آدمی ان دہشت گردوں، ان چوروں، ان لٹیروں کی وجہ سے یہاں سے کراچی تک سفر کر سکتے ہو؟ تو پھر میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔